بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 20 اور اس قسط کے اندر ہم لوگ سٹارٹ کریں گے باب نمبر 6۔ اگر آپ ناول آپ کے پاس بک ورژن میں موجود ہے تو یہ صفحہ نمبر 218 ہے۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ حیا کو کچھ لوگوں نے کڈنیپ کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کے جسم کے اوپر وہ نشان لگا رہے تھے لوہے کی راڈ کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ویکس تھی، گرم ویکس، وہ اس کے سر پہ ڈیلی اس روسی بندے نے، جس سے حیا جو ہے بے ہوش ہو گئی تھی درد کی شدت کے ساتھ۔ اب اس نے اپنے آپ کو کسی گھر میں پایا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ نرم لہجے کے ساتھ اسے سائڈ ٹیبل پہ ٹرے رکھنے کی آواز آئی۔ وہ ہلی تک نہیں۔ نیند اچھی ہے لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ہنوز آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبد الرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، کوئی سے مسلسل بتایا جا رہا تھا۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا، سب اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار اسکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈ لیس فون اس کی جانب بڑھائی ہوئی تھی۔ کارڈ لیس، لو بات کرو۔ اس کی کم عمر چہرے پہ ایک معصومیت بھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات میں حیا کو بھوری لگی تھیں صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھیں۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت چیخنے کے بعد سب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی، اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا اور واپس حیا سے مخاطب ہوئی۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو، اس سے کہو، یہ حیا نے کہا۔ جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منوان انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی، اور تم جب تک چاہے ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈ لیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گھلتی ملتی تھی اور نہ ہی اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی، سفید سویٹر میں مقید کوہنیاں کرسی کے دونوں بازوؤں پہ رکھی اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کونے کے بل ذرا سیدھی سے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم عبد الرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبد الرحمن کو اپروچ کیا، یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لے آئے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، مالدوا اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی ایسے غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی یہ اغوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں۔ یہ نتاشاس کو آگے بیچ دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ اسے یاد آ گیا تھا نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں، تمہیں انہیں اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس خالی نگاہوں سے کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑپڑا رہا تھا۔ اس کے پاس جواب تھا بھی تو نہیں۔ میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اسے بنا تردد کے نفی میں گردن ہلا دی۔ عائشہ کے چہرے پہ ذرا سی اداسی پھیلی۔ چلو، جیسی تمہاری خوشی،
آج نہیں تو کل تم ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اسے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ ضرور کرنا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے، شگفتگی سے کہتے ہوئے اس نے وہ کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔ حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔ نرم گداز قالین میں پاؤں گویا دھنس سے گئے۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں، کمر اور گھٹنوں پہ بہت سی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ قالین پہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے کداور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا نکہت زدہ لگ رہا تھا۔ متورم آنکھیں، تلے ہلکے، ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل، پیشانی پہ چند خراشیں، ٹھوڑی پہ بڑی سی خراش، ہونٹ کا دایاں کنارہ سوجا ہوا اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پہ پھیری۔ وہ ایسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ہمیشہ ان میں چمکتا تھا وہاں نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس دھل گئی مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی۔ پولیس یا پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے تھے انہوں نے اس کے فراق کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجھا دیا تھا، مگر جتنا وہ پستہ قد روسی سے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے اسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی۔ بازو کے اوپری حصے پہ اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح کے لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، WHO۔ باقی کے 2 حروف RE چونکہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے اس لیے ان پہ چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا تھا وہ ہو تھا۔ ہو۔ اسے زیر لب دہرایا۔ وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس سے بانجی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھوپھو اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی؟ عزت سے جی سکے گی؟ کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا ابا، تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکے گی؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں، اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا، وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑے ہوئے اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑانے لگی۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ، جسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز میں بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں خوبصورت شاہانہ سی بگھی کھڑی تھی، اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جتا تھا۔ بگھی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی، آرے، کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بگھی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفعتاً بہاری کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پہ پڑی۔ حیا! اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کی پکارنے پہ اس کے بائیں جانب بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ حیا مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا دیا۔ دفعتاً عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے او کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک
سرخ سیب نکالا، اسے اپنے فراق سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ لاشعوری طور پر اس نے ہاتھ بڑھائے مگر اڑ کر آتا سیب اوپر بالکنی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ او نو! بہاری نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسے اس نامے بگیبان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگھی گھوڑے کے پیچھے کھینچتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہاری کا سیب وہی ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پہ کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لیونگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اسے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہونے چاہیے۔ اسے اب کسی پہ بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم ہوا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور سنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمت کتب سجی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پہ جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھی گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئیں، کیسے لی گئی وہ نہیں جانتی تھی، وہ تو بس مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے لہنگا ذرا سا اٹھائے دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑستی، مسترب سے کچھ کہتے ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جناز سپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پہ دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا، اور بھی بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلا منظر، ہر سو آگ پھیلی تھی۔ زرد سرخ لپیٹی کسی اژدہے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت میں الاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے، ہر سو دھواں تھا، اس کے سیاہ فراق کا دامن جل رہا تھا۔ دھواں، سرخ شعلے، ہیراکلیٹس کی دائمی آگ۔ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی، وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی ڈالو میرے اوپر۔ وہ تکیے پہ بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا، تنفس تیز سے چل رہا تھا، اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اسے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی۔ باغیچے میں اتر کر وہ گیٹ کے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، سے آسمان پہ کبھی کبھی چمکیلی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے اور پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے، بارش تڑ تڑ گرتی اس کے بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی، وہ گھٹنوں کے بل پتھریلی زمین پہ گر گئی، ہتھیلیاں چھل گئیں، گھٹنوں پہ بھی خراشیں آئیں، اسے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا، کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی، گھٹنوں کے بل سڑک کے وسط میں۔ پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لیٹوں کی صورت چہرے کے اطراف سے چپک گئے تھے، اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی، جامنی پڑتے لب کپ کپانے لگے تو اٹھ کھڑی ہوئی، کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی وہ واپس اس سفید محل تک آئی تھی۔ لیونگ روم کی انگیٹھی میں 2 لکڑیاں جل رہی تھیں، اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجیب فسوں طاری کر رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پہ کھڑی وہ دیکھ رہی تھی۔
عائشہ بڑے صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی، سامنے میز پہ رکھے کاغذ پہ پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پہ اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی صوفے کی ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بیوقدہ کی بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ بنا تردد کی اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا۔ آگ بجھ گئی۔ مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے، جس سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آؤ، اپنی بات دہرا کر عائشہ رول کر کے لپیٹے کاغذ پہ ربڑ بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ میکینکی انداز میں چلتی ہوئی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پہ ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پہ تھی جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں سب کو کیسے فیس کروں گی؟ آتش دان پہ جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سرس سیمگی تیر رہی تھی۔ جس اللہ تعالیٰ نے تمہاری پہلی مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارے قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ عائشہ نے کارڈ لیس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، میں ایک دفعہ کوشش کر لو۔ اسے کارڈ لیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہی مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا، یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پر کار اور پینسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا نام۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، سوری بیٹا، میں تمہیں اتنے دن فون ہی نہیں کر سکی۔ اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں، کبھی کدھر تو کبھی کدھر، اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا کدھر؟ اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے سینے میں اٹکی سانسیں بالآخر بحال ہو گئی۔ دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پپو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہی ہو گئیں۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہاں کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم المرتضیٰ، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر رکنا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا حیا۔ وہ فکر مند سی تھی۔ او معتصم، وہ اس فصل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حیا نے پھپھو کے گھر رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ ان کی تسلی تشفی کروا کر، پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر، جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو، کل ہم اپنے ساتھ تمہیں جنگل لے جائیں گے۔ چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی، وہ ذرا سے مسکرائی۔ اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے نہیں ڈرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اسے ویران نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھا۔ ذہن کے پردے پہ ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟
میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اسے مسکرا کر نرمی سے حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ بہاری میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہے مگر اس کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ عائشہ مالکن ہے، بہاری اس کی بہن ہے، اور آنے جو ہے وہ عائشہ کی دادی کی سگی بہن ہے۔ صحیح، اور آنے ترک ہے لیکن اس کا شوہر انڈین تھا۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہاری کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ سفید محل کی مالکن وہ ہے، اس لیے وہ ادھر رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعاً اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان 3 عورتوں کو اپنا سہارا بنا لیا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہوئی تھیں اور پیچھے گھر میں صرف وہ دونوں بہنیں ہی اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس سے بے تن کیا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھو دی۔ آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننے ننے موتی لگے تھے۔ بال چہرے کی ایک طرف ڈالے، وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑیوں کے زینے اتر رہی تھی۔ جب اس نے عائشہ کی آواز سنی، وہ نیچے اپنے بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے سے کمبل تہہ کرتے ہوئے بہاری کو آوازی دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہاری گل اٹھ جاؤ، اور کتنا سو گی؟ فیروز اسکارف اور اسکرٹ بلاؤز پہ لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل، کمبل سے بہاری کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے۔ جو علی صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہاری منہ میں سوڑتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اس کا کمبل بھی تہہ کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہاری نے مندی مندی آنکھوں سے اسے چوکٹ میں کھڑے دیکھا تو پوچھ اٹھی۔ ہاں، ابھی تم جنگل جاؤ گی؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا کام تھا ان سے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے تائید چاہی۔ شیور، اسے شانے اچکا دیے۔ وہ خود کو ان 2 بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگی کے صندوق میں چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا پوچھ اٹھی۔ ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں۔ یہ لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں، مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے، ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار بیچتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تھیں اور بہاری ان کے درمیان۔ بھگیا بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ گھوڑے کے پپوں، مجھے نظر نہیں آ رہا یہ ورڈ، گھوڑے کے پہیوں کی آواز سارے ماحول میں گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہی مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا، وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ بہارے کے چہرے پہ بار بار اس کے بال اڑ کر آ رہے تھے، مگر بہارے برا مانے بغیر اپنے گلابی بڑے سے پرس کو سینے سے لگائے خاموش سی بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بھورے بال پونی میں بندے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کوئی تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔ پھر اس اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھیں۔
ہاں وہ میرا کزن ہے اور شوہر بھی۔ اچھا تھا، عائشہ مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً ذرا سا مسکرائی۔ اس پر اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ بوئے ادا کے دوسرے بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھی۔ شلوار قمیض پہ بڑا سا دوپٹہ، چہرے کے گرد لپیٹے، وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھیں۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا۔ عائشہ قالین پہ ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پہ عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیا اور بہار ایک طرف بیٹھ گئیں۔ میں جانتی ہوں، مجھے اچھا لگا کہ تم حیا کو ساتھ لائی ہو۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پہ اسپرے کر رہی تھیں۔ جواباً حیا مسکرائی، پھر بہارے کے قریب بہت دھیمی سے سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا، آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی۔ ابھی دیکھا آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائیں گی۔ اس نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پہ بیٹھی عائشہ اور حلیمہ آنٹی کو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ کچھ لگا رہی تھی۔ عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی تو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ قریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پہ گول سرخ نشان سا بنا تھا۔ وہ یکٹک اس کے ہاتھ کو دیکھی گئی۔ یہ کیا؟ اس نے نہ سمجھے سے عائشہ کو دیکھا۔ بہت عرصہ ہو گیا میں نے کپنگ سنگی لگوانا نہیں کروائی تھی، سوچا آج کروا لوں۔ تم نے کبھی کروائی ہے تھراپی؟ اسے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ وہ ابھی تک دزدیدہ نگاہوں سے عائشہ کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے انہیں ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہار گل بہار باغ سے پھول توڑ لیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تو بلا ارادہ حیا نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا دستانہ پہن رکھا ہے۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پہ وہ کوئی اسپرے کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میری زندگی بہت پیچیدہ اور مسئلوں سے بھری ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود ہی اسے چھوڑ جاتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا، وہ تمہارے آسرے پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی، تو تم چند ماہ یہ کر پاتی، پھر تنگ آ کر خود ہی اس کو چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میں نے اسے اللہ سے ویسا ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہان میں اسے ویسا ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سے لگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے وہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا، ہم سب تو اپنے نقصان پر روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھی گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پہ کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر چیز شے سے دور چلی گئی تھی۔
میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے، سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص، کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں، ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے، اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہماری آس پاس کے لوگوں کو بےحد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پہ رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ شے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو، اسے آنکھیں بند کر لی، وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی، سفید پھول، شریفوں کا مجرا کی ویڈیو، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا ان کو پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بیوقدہ میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا وہ بھڑکتا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، وہ مزید نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پہ رکھ کر دباتے ہوئے اب اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی، اوپر لگا شکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا، شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، واقعی اس کے وہ سارے مسئلے تو حل ہو گئے تھے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے، وہ آگے بھی حل کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی، لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پہ آئے طنز کو نہیں روک سکتی، میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی، میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ حیا دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پہ گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیانہ کناروں سے ذرا اونچا بھر جاتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں ضروری ہے اور وہ ضروری ہے، میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا کوئی بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم بھی ایسے ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر
آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نا حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنا جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پہ وہ آزردگی سے مسکرائی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا کہ اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں۔ بگی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھی۔ عائشہ، اسے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہاریہ اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت سانس روک کے اسے دیکھی گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے کے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میرے برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا۔ اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں ہے، وہ مایوسی سے بتاتے اس کی سلائڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا۔ نہیں، ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکسز تو بناتے ہیں۔ بہت مہنگے بکتے ہیں۔ ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئے بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک اس باکس پہ تھیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا، اسے 6 حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا۔ مہینہ پہلے کی بات ہے۔ وہ سوچ کر بتانے لگی۔ تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا، تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھیم کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترک چی میں عائشہ کو بھی ایسے لکھتے ہیں؟ ترک چی میں عائشہ کو بھی ایسے لکھتے ہیں کیا؟ اس نے چنبے سے بولا۔ نہیں، ترک چی میں عائشہ گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف ترجمے میں تھا اس لیے انگریزی میں عائشہ لکھ دیا۔ جو شخص یہ تم سے خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا، حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہ وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن ہی کے کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا، اور کوئی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈولی کے پاس بھجوا دیا تھا، تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف تھا؟ یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈولی تھا، کیونکہ ڈولی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ کچھ ایسا ہی بتایا تھا نا یہ عربی کی ماں نے اسے۔ سنو، کیا عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنوایا ہے؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکسز خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا، عائشہ ذرا سی مسکرا کر بولی۔
حیا نے اس بات میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی۔ بگی اس بل کھاتی سڑک پہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کے ایک جانب ایسے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا۔ بالآخر ایک جگہ بگی بان نے بگی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگی کے پیچھے مرصع صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئی۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھا کر ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہارے سب سے آگے اچھلتی کودتی ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا اور سیدھا رستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا، بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ چوکب میں تھی اور سب سے پیچھے حیاتی جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوں سے اٹھائے سہج سہج پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے۔ کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پہ رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے سے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربیں مارتے دیکھتی رہی۔ اس کی اتنی دنوں کی تھکن، نکاہٹ اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہاری بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ بہت محویت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتے کہہ رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھتا گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ بہارے کی بات پہ اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو کوٹ کے آستینے موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پہ آیا پسینہ آستین سے پہنچ کر پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کے خفگی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟ نہیں، پہلے عبد الرحمن کی، پھر عائشہ کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے؟ وہ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی یا یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہے؟ بہت زیادہ، وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بھرے بہارے کی نفاست سے بندھی گھنگریالی پونی۔ میں بال باندھ لوں بہارے؟ مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اسے جیسا خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی، ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھ دوں؟ میرے پاس فالتو پونی ہے۔ اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سے رخ موڑ لیا۔ بہاری اس کی پشت پہ گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پہ آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پہ ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہارے کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچ پاتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کن جوکھوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی یہ رودات بہارے سے سنا چکی تھی۔
ویکس بال ضائع تب کرتی اگر کھینچ کر اتاری جاتی، جبکہ انہوں نے اسے پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہیلی دیکھوں۔ بہاری گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا۔ اس کا گلابی بیگ ایک زنبیل تھی جس میں ہر شے موجود ہوتی تھی، عمر و یار کی زنبیل کی طرح۔ بہارے، تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ او ہاں، میں بھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پہ انگریزی میں چند فقرے کھودے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ A creamy eye in silver chest, sleeps in a salty depth, rises from a prison grain, shines as its wheel is slain۔ خیر اس ریکارڈنگ کو بھی کافی ٹائم ہو گیا، میں یہ والی ایپیسوڈ یہیں پہ روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈ میں کہیں گے، لیکن آگے کا بھی جو بھی ایپیسوڈ ہوگا ابھی کچھ دن تک ہی ان کے ساتھ ہی رہے گی حیا، اور ان سے کچھ اثر لے گی۔ ابھی کیا اثر لے گی، کتنا اثر لے گی؟ جیسے حیا بہت ٹینشن تھی، لیکن حلیمہ آنٹی سے مل کے اس کی کافی ساری ٹینشن سالو ہو گئی تھی، اسی طریقے سے یہ بہارے اور عائشہ گل کے ساتھ رہ کے بھی حیا بہت بدل جائے گی۔ اب کیا تبدیلی آئے گی، کیوں آئے گی، اس کے لیے تو آپ کو اگلے ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا، جو کہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے دوں۔ بس آپ بھی دعا کیجیے گا اور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔